جو بھی کام کرتا ہے عبادت کرتا ہے دین کا یا دنیا اس میں ہماری نیت اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس کی رضامندی اور رضا جوئی یہ مقصود ہونا چاہیے. نام و نمود اور دکھاوا، سماعت اور ریاکاری یہ نہیں ہونا چاہیے. ہر عمل چاہے وہ عبادت ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس میں بھی اللہ ہی کی رضا جوئی، اللہ کے حکم کی تعمیل یہ مقصود ہونا چاہیے. اس لیے جتنی عبادتیں ہیں وہ سب اللہ ہی کے لیے، اللہ کی ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے تمام عبادات مشروع ہوئی ہیں. جب بندہ عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو نماز پڑھنے کے وقت میں آدمی نیت کرے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے حکم کی تعمیل میں اور ایک فرض کی ادائیگی میں. انی وجہت وجہ للہ، فرمایا گیا کہ یہ نیت ہونی چاہیے اور یہ خیال کریں کہ میں اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. انی وجہت للہ، میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے کیا. تو نماز سے پہلے یہ نیت ہے اور یہ خیال ہونا چاہیے. تو نماز میں بھی اللہ ہی کو راضی کرنا یہ مقصد ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل. اسی طرح روزہ آدمی رکھتا ہے تو اس میں بھی یہی فرمایا گیا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے تمام تقاضوں کو ترک کریں اور چھوڑ دیں، کسی بھی اپنی خواہش کو ہم نہیں پورا کریں. اللہ کے حکم کے مقابلے میں کھانے پینے اور شہوت وہ بندہ چھوڑتا ہے روزہ رکھ کر. کیوں چھوڑتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. حالانکہ کسی کو نظر نہیں آتا روزہ رکھنے والا کہ کسی نے روزہ رکھا ہے. نماز پڑھتا ہے تو نظر آتا ہے، دیکھتا ہے دوسرا، لیکن روزہ کسی کو نظر نہیں آتا. تو اس کے باوجود اس کو چاہیے کہ وہ روزہ اللہ کے لیے، جیسا کہ حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے. آدمی روزہ رکھتا ہے تو خدا کے لیے روزہ رکھتا ہے. تو اس میں بھی نام و نمود اور دکھاوا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا. لائے کہ وہ کہتا پھرے کہ آج میں نے روزہ رکھا ہے، حالانکہ ضرورت تھی لیکن میں نے اس کی خاطر، اللہ کی خاطر میں نے فلاں تقاضے کو میں نے ترک کیا. اگر کہتا پھرتا ہے تو پھر الگ بات ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو، ورنہ معلوم نہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے. روزہ بھی اللہ ہی کے لیے. تو اگر روزہ رکھتا ہے
طرح زکوٰۃ یہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے زکوٰۃ دینا چاہیے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مال دیا ہے اور حکم فرمایا کہ اس میں سے 40واں حصہ تو ادا کرو، سال میں ہر سال کا۔ اس میں بھی نیت صاف ہونا چاہیے کہ میں سخی کہا جاؤں، مجھے لوگ تعریف کریں، مجھے داتا کہیں، بہت بڑا دل والا، یہ خوب خرچ کرتا ہے، لوگ تعریف کریں، یہ نہیں، اس ارادے سے زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ اگر اس ارادے سے دیتا ہے تو سب بیکار ہے، حقارت جاتا ہے، پورا رہے گا۔ تو عبادات ہو تو اس میں بھی اللہ کی رضا جوئی ہونی چاہیے، اور اسی طرح دوسرے کام بھی آدمی کرے گا تو اللہ کو رضامندی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ عالم بن رہے ہیں تو اس میں آپ کی یہ نیت ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے رسول کے احکامات کو معلوم کروں گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اس کے مطابق میں اللہ کا سچا پکا بندہ بن کر زندگی گزاروں، جیسے اللہ نے اپنے قرآن مجید میں مجھے حکم دیا ہے کہ مجھے اس طرح رہ کر زندگی گزارنا ہے، تو اسی طرح زندگی معلوم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوری حدیثوں میں قرآن کی تشریح کرتے ہوئے عمل کر کے بتلا دیا، لوگوں سے فرمایا کہ یوں کرو، یوں کرو، ایسا کرنا چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو سچا اور پکا بندہ بن کر زندگی گزارے، یہ اللہ نے ہم کو بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا۔ تو آپ عالم بنتے ہیں تو اس نیت سے آپ یہاں رہیں، آپ یہاں پڑھیں، اور آپ یہاں کھائیں، اور آپ یہاں سوئیں، سب میں یہی نیت ہونا چاہیے۔ جی میں عالم بنوں گا، لوگ میری عزت کریں گے اور میرا احترام کریں گے، میں اپنے نانی کے گھر کو جاؤں گا، دادی کے گھر کو جاؤں گا، وہاں میرا احترام اکرام ہوگا، بیٹا آ گیا، نواسا آ گیا، پوتا آ گیا، جی اب لوگ میری تعریف کریں گے، نانی بھی، ماموں بھی، چچا بھی، فلاں بھی، فلاں، اس نیت سے نہیں ہوتی۔ جی وہ تو کریں گے، کرتے ہیں تو کریں، احترام اکرام آپ کے تعلیم کی وجہ سے، قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلم کی وجہ سے آپ کا اعزاز و اکرام کریں گے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کے اندر یہ تکبر آ جائے، فخر پیدا ہو جائے اور نیت میں فتور آ جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضامندی کے لیے قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اس کے لیے جی لوگ مجھے عالم کہیں گے، لوگ مجھے میرے قدم چومیں گے یا میرے ہاتھ چومیں گے، مجھے پیسہ اتنا ملے گا، مجھے یہ مرتبہ ملے گا، حافظ بنتا ہوں میں تو حافظ بننے کے بعد تراویح پڑھاؤں گا اور مجھے اتنا اتنا پیسہ ملے گا۔ اب ابھی سے وہ نیت ہو تو اس سے بہتر ہے کہ وہ حفظ نہ کرے، بہتر ہے کہ وہ حفظ نہ کرے۔ اگر اس ارادے سے حفظ کرتا ہے، لوگ مجھے حافظ کہیں گے، یہ مجھے قاری کہیں گے، حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
تین مثالیں دے کر فرمائے نیت صحیح نہیں، اللہ رب العزت تینوں کو جہنم نصیب کر دے. عالم ہے، سخی ہے اور شہید. نیت صحیح نہیں تھی تو اللہ فرمائیں گے اس وقت فقط قیل ہو تو کہاں جا چکا. تو قاری کہہ دیا گیا، تو کو سخی کہہ دیا گیا، تو کو شہید بہادر بڑا شجاع جی کہہ دیا گیا. یا تمہارے تم نے میرے لیے کچھ نہیں کیا. اللہ فرما دیں گے تم نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا. تو ہر کام میں اخلاص سے نیت ہونا چاہیے. ہر کام میں اخلاص سے نیت ہونا چاہیے. نیت کو خالص کرنا چاہیے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے. یہ نیت ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ کوئی نیت نہیں. اب جو کچھ ملنا ہے، جو کچھ آپ کو مال حاصل ہوگا، جو کچھ آپ کو عزت حاصل ہوگی، آپ کا مرتبہ بلند ہوگا، لوگ آپ کا احترام اکرام کریں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظام کرے گا. لیکن آپ کی نیت یہ نہیں ہونا چاہیے جی نیت آپ کی خالص ہو، اخلاص ہونا چاہیے. اگر اخلاص ہے طالب علم میں یا کسی مومن میں تو اس کے اندر اخلاق بھی آ جاتے ہیں. اخلاص کی وجہ سے اخلاق بھی آتے ہیں. جو بھی کام کرتا اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے اندر بد اخلاقیں آئیں گی. وہ گناہوں کا ارتکاب کرے گا، لڑائیاں جھگڑے کرے گا، حرام مال کمائے گا، کچھ نہیں کرے گا. سورے اور اٹھے کھڑا کرنا سونے والے بیدار رہ کر سنو گا. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، اس میں بھی سوتے ہیں. پھر جا کر قرآن پاک بیٹھنا لے کر بیٹھتے ہیں، پھر اس میں بھی سو جاتے ہیں. تو اس طرح اخلاص کی وجہ سے بہت سی خوبیاں آ جاتی ہیں. بہت سی خوبیاں آ جاتی ہیں. اخلاص ہونا چاہیے. اخلاق کیا آ گئے انسان کے اندر تو اللہ کے پاس بھی مقرب اور بندوں کے پاس بھی مقرب با اخلاق ہوتا ہے. اخلاق ہے پھر تواضع اس کے اندر آئے گی. اخلاق تواضع میں مطلوب ہے. تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اس کو بلند مرتبہ نصیب فرماتے ہیں. اخلاق ہیں تو یہ سب باتیں آئیں گی. اخلاق ہیں تو اللہ پر توکل اس کے اندر ہوگا. اللہ پر بھروسہ کرے گا، کسی اور پر بھروسہ نہیں کرے گا، کسی مالدار پر بھروسہ نہیں کرے گا. جی اللہ ہی پر بھروسہ. اللہ مجھے دینے والا وہی دیتا مجھے، اور کون دیتا؟ دوسرا دیتا ہے وہ بھی اللہ کا محتاج ہے. وہ بھی کیا ہے، اس کو بھی اللہ ہی نے دیا ہے. جو اللہ نے اس کو دیا ہے تو مجھے بھی ضرور دے گا. جی تو اس طرح اس کے اندر توکل بھی پایا جاتا ہے اخلاق کی وجہ سے. اخلاص ہے تو پھر اخلاق آ گیا، اور اخلاق کی وجہ سے بہت سی برائیوں سے بچ جاتا. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر اخلاص ہے تو بندہ ہر قسم کی نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور ہر قسم کے گناہوں اور معاصی سے محفوظ ہو جاتا ہے. سمجھ بات آئی ہے؟ تو اس لیے آپ ابھی سے اپنی نیت صاف کیجیے. ہے تو بہت اچھا. نیت صاف ہونا چاہیے کہ میں جو بھی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، عالم بن رہا ہوں، حافظ بن رہا ہوں، قاری بن رہا ہوں، تو اس میں کیا ہے، نیت خالص اللہ رب العزت کی خوشنودی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ مقصود ہونی چاہیے. قرآن و حدیث کی روشنی میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں
اسی کے لیے پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں آپ کے دوست کو ایس ایل سی کیا، انہیں پی یو کیا، پھر اس کے بعد وہ ڈگری حاصل کیا، ڈبل ڈگری حاصل کیا، مقصد کیا ہے اس میں؟ سوائے مال کے اور کچھ نہیں، سوائے وہ اونچے درجے پر فائز ہو اور اسے خوب مال حاصل ہو اور اس کا لوگ احترام اکرام کریں، یہی نیت ہوتی ہے، وہاں کیا ہو سکے یہ؟ اگر وہ بھی نیت کرتا ہے کہ میں پڑھ کر میں لوگوں کو اس زبان سے دین کی طرف رہنمائی کروں گا، اگر اس نیت رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بھی قبول فرما۔ خالص دنیاوی عمل ہے تو اگر اس میں بھی اگر نیت خالص ہے، کوئی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہو جاتا ہے، وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ ایک شخص جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کے مسجد نبوی میں صحابہ کرام موجود تھے، تشریف لے گئے ایک صحابی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ شخص بازار کو جا رہا ہے اس ارادے سے کہ وہ حلال کمائی کمائے گا اور اس کو اپنی ذات پر خرچ کرے گا، اپنی بیوی بچوں پر حلال مال کو خرچ کرے گا، ان کی پرورش کرے گا، تو حضور نے فرمایا کہ وہ فی سبیل اللہ، وہ بھی اللہ کے راستے میں نیت رکھنے کی وجہ سے صاف حلال کمائی کمانے کے لیے جا رہا ہے، حرام سے بچ جائے۔ جی، تو خالص دنیاوی عمل میں بھی اگر نیت صاف ہے تو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے، اس پر بھی اللہ رب العزت ثواب مرتب فرماتا ہے۔ تو ہر عمل میں ہم کو نیت صاف رکھنا چاہیے، خالص رکھنا چاہیے، دکھاوا ناموت ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اس کا جذبہ ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے۔ تم سوتے رہے، ہم تمہارے سامنے سو رہے ہیں، اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، پیچھے بیٹھے رہے، کیا نام تمہارا؟